پوڈکاسٹان میں خوش آمدید. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں توثیق بھائی یہ بتائیں کہ اچھی اردو کیسے بولیں, بچوں کو اچھی اردو تلفظ کیسے سکھائیں. بہت کم لوگوں نے آج تک مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے اردو کس سے سیکھی. آپ نے اچھی اردو بولنا ایک پنجابی ہوتے ہوئے کہاں سے سیکھا, کس کو سنا, کیا پڑھا. آج کے پوڈکاسٹان میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اپنے جتنے بھی اساتذہ رہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے, اچھی ادائیگی کے حوالے سے, ان میں سے ایک سے. لوگ انہیں عشرت ثاقب کے نام سے جانتے ہیں. آج کل مجھے عشرت فاطمہ کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے. عشرت خوش آمدید. آپ کو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا, اور السلام علیکم. آپ کو برا تو نہیں لگتا میں آپ کو آج بھی گاہے گاہے واٹس ایپ پہ آڈیو میسیج بھیجتا ہوں؟ عشرت یہ مثبت ہوتا ہے یا مثبت ہوتا ہے؟ برا تو تنگ کرتا ہوں بہت. ارے نہیں, دیکھیں جو چیزیں ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھیں سن کے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ چیزیں آپ ٹرانسفر کریں. اور وہ کہتے ہیں نا, کوئی پوچھنے والا ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں. پوچھنے اس طرح کا کوئی شعر کے پوچھنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو میں نے جن سے سیکھا, جن سے پوچھا, انہوں نے ہمیشہ خوشی سے بتایا. اور سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ میں بہت بول لیتی ہوں. آپ کہیں گے اتنا بول کے میرا انٹرویو خراب کر دیا پوڈ کاسٹ. 1 گھنٹہ 47 منٹ کا کر دیا, کرنا 20 منٹ کا تھا. عشرت اتنا بول کے چلی گئی, اب کیا کریں ایڈیٹنگ ٹیبل پہ. میں نے نا یہ دیکھا, شائستہ زید صاحبہ, میں ان کو شائستہ آپ ہی کہتی ہوں, تو بہت محترم ہیں وہ سب کے لیے. اور میں نے ہمیشہ نا جب میں ویک ہونے لگتی تھی تو میں ان کی نا آنکھوں میں انرجی ڈھونڈتی تھی, اور میں یقین کریں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن یہ ہے کہ انگلش کی خبریں پہلے ہوتی تھیں, اردو کی بعد میں ہوتی تھیں. تو کوئی لفظ اگر پوچھنا ہو ان سے تو خبرنامے سے پہلے ان کو فوراً فون کر لیتی تھی. تو زید بھائی جو ہیں وہ اکثر کہتے تھے وہ نماز پڑھ رہی ہیں, تو میں بند کر دیتی تھی مایوس ہو کر. لیکن لمحے یا سیکنڈز گزرتے تھے اور ان کا فون آ جاتا تھا. کہتی تھی ہاں عشرت کیا پوچھنا ہے. میں ابھی زید سے ناراض ہو رہی تھی کہ اس نے کچھ پوچھنا ہوگا, اس کا بلٹن ہو رہا ہے. وہ اتنی محبت سے بتاتی تھیں. تو وہی محبت, کسی شہر کا نام, کسی بھی کسی لفظ کا پروننسیشن, کس کو کیسے کوئی ٹرم ہے, وہ بہت محبت سے بتاتی تھیں. تو وہ میں نے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی, وہ محبت. اور یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے اگر کوئی پوچھے اور آپ اس کو بتا سکیں. ظاہر ہے ہم بھی عقل کل نہیں ہیں, تھوڑا بہت جانتے ہیں, تو وہ اچھا لگتا ہے دوسروں کو بتانا. آج مجھے یہ بات ایڈمٹ کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ عشرت نے ہمیشہ مجھے اردو کی زبان اور ادائیگی تلفظ کے اعتبار سے ہمیشہ رہنمائی فرمائی, اور یہ نہیں کہا کہ یہ میں کہہ رہی ہوں تو یہ درست ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کہا ارے میں ذرا مجھے کچھ وقت دو, میں ریسرچ کر کے بتاتی ہوں. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ماننا کہ مجھے نہیں معلوم, اور آؤ مل کر ڈھونڈتے ہیں اس کا جواب. جی بالکل. میں آج کل تھوڑا سا بچوں کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ مطلب مینٹور کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بار بار بچوں کو یہ احساس دلاؤں, اور احساس کیا دلاؤں, میں خود بھی یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ میں سب کچھ نہیں جانتی. ہم مل کر ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, اور بہت مزہ آتا ہے, بہت لطف آتا ہے کہ جب وہ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر میں پھر کام کرتی ہوں اس کے اوپر. میں جانے ہوئے لفظوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتی ہوں, پھر ان کا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے. جیسے وہ آج ایک لفظ تھا میرے ذہن سے نکل گیا, کوئی میرین تھی, سب میرین تھی شاید اس کا نام تھا. تو میں نے جن سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شارک جو ہے یہ مچھلی کے نام پر 3 آبدوزیں ہیں پاکستان میں نا, تو یہ ان میں سے ایک ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, یہ میرے لیے ایک نئی معلومات تھی. اور سیکھنے کا عمل تو بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے توثیق. اور آپ یقین کریں آپ کبھی میرے گھر میں جائیں تو آپ کو کئی لغات نظر آئیں گی, کوئی کسی کی تحریر کی ہوئی, کوئی کسی کی تحریر کی ہوئی, اور میرے دائیں بائیں پڑی رہتی ہیں. انگلش کی بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈکشنری کو ہمیشہ کبھی پھرولتی رہوں, اس کو دیکھتی رہوں. اور اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ موبائل فون کے اندر آپ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے.
ہمارے وقتوں میں تو یہ سہولت بھی نہیں تھی. ایپس ہیں ایسی بہت جی, اب تو ایسی بہت سی ایپس ہیں جہاں سے آپ یہ چیزیں جان سکتے ہیں, تو بہت لطف آتا ہے. اچھا, میرے پاس سیان الحق حقی صاحب کی ایک لغت ہے. تو وہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ایک تحریر مجھے لکھی, اس کا آدھا صفحہ میرے پاس ہے. وہ پرانا ہونے کی وجہ سے پھٹ گیا, مطلب الگ ہو گیا جہاں اس کی تہ لگی ہوئی تھی, اور بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں انہوں نے میری خبروں کی تعریف کی. میں ان سے کبھی ملی نہیں تھی. حقی صاحب کی اپنی جی ہینڈ رائٹ. بالکل, مجھے بھی کچھ دن پہلے بھی ملا اس کا آدھا صفحہ. تو اس کے بعد ہم لوگ G10 میں رہتے تھے, تو میں دفتر آئی ہوئی تھی, ٹی وی آئی ہوئی تھی, تو وہ گھر آئے اچانک بغیر اطلاع کے, اور اپنی بیٹی کے ساتھ آئے. ان کی بیٹی انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی میں ہی کہیں رہتی ہیں. تو پھر وہ اپنی تحریر کے ساتھ وہ لغت امی کو دے کر گئے میرے لیے تحفہ. تو بہت مجھے خوشی ہوتی ہے ایسی چیزوں کی, اور وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. اچھا, بلکہ ایک ہمارے تھے ریڈیو میں حیات صاحب, سپروائزر تھے, بہت سینئر, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بیبا آدمی, بہت اچھے انسان تھے, لیکن بہت ہی لائق فائق, بہت ہی عالم فاضل, کام سے بہت محبت کرنے والے. تو جب وہ ریٹائر ہونے لگے تو اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے جنرل بیٹھ کے ایک بات کر رہے تھے کہ کبھی کبھی نا دراز میں سے ایک لغت نکالا کرتے تھے, کوئی لفظ دیکھنا ہو تو بڑی بسیدہ سی. تو کہنے لگے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں کس کو تحفہ دے کر جاؤں. یہ میٹرک میں پوزیشن آنے پر مجھے اسکول کی طرف سے ملی تھی. ارے واہ, ارے وہ مجھے دے گئے, وہ بھی آج میرے پاس ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ شاید جڑاں والا کا کوئی اسکول ہے جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا تھا. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کے والدین دونوں پنجابی, جی, ایسٹ پنجاب سے, جی, اور آپ خود اردو زبان کے حوالے سے ایک حوالہ ہے. جی, یہ کہاں سے آیا, یہ سب کیسے ہوا؟ اور عموماً آپ سے لوگ کہتے ہوں گے ارے آپ تو اہل زبان ہیں, اور اہل زبان, ہاں کراچی کی رہنے والی, اور اہل زبان کا مطلب اہل زبان تو پشتون بھی ہے, اس کی زبان کا وہ اہل, اس کا وہ اس کی زبان. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ویسے کانسیپٹ ہے کہ جو اردو بولتا ہے اس کو ہم اہل زبان کہتے ہیں. صحیح. سو آپ کو کیسا یہ لگتا ہے, آپ کو لوگ اردو اسپیکنگ سمجھتے ہیں جبکہ آپ ایک پیور دونوں سائڈ سے پنجابی ہیں؟ جی, ایک تو میری والدہ استاد رہیں, اور وہ بہت انہوں نے محنت کی ہم پر کہ ہماری اردو صاف ہو. اس کے علاوہ میرے جو ابا جی ہیں وہ اگرچہ بہت ہی تلخ طبیعت کے تھے, غصے والے بہت زیادہ تھے, لیکن ابا جی کو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میرے بچے صاف اردو بولیں. اور اس وجہ سے امی اور ابا جی جو ہے نا آپس میں بھی اردو میں بات کرتے تھے, سوائے اس وقت جب ان کی لڑائی ہوتی تھی یا کبھی ہم پر بہت ہی غصہ. تو آپ نے پنجابی ان کی لڑائی سے سیکھی؟ نہیں, پنجابی تو سیکھ ہی نہیں پائی. آپ کی پنجابی کیسی؟ بہت گلابی پنجابی ہے. کچھ بول کے دکھائیے پنجابی. میرا حال چال پوچھیے. کی حال چال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے, بہترین. تسی سناؤ کی حال؟ الحمدللہ, اللہ دا بہت شکر ہے, اللہ دا بہت احسان ہے. ایکچولی جو ہے نا مشرقی پنجاب کی پنجابی, ہوشیارپور اور جلندر کی, ہوشیارپور جو ہے وہ میرے دادے کا تھا, اور جلندر میں میرے نانا وغیرہ رہتے تھے. جو میرے نانا ہیں وہ رہے زیادہ تر دہلی اور شملہ میں, کیونکہ وہ ریلوے میں ملازم تھے, اور ریلوے کا جو تھا دفتر وہ 6 مہینے شملہ میں ہوتا تھا اور 6 مہینے دہلی شفٹ ہو جاتا تھا. تو وہ تو وہاں رہے, لیکن جو میرے مطلب امی کے نانا جو تھے اور وہ سب وہ جلندھر کے تھے. تو جلندھر اور جو بلکہ خاص طور پہ میں کہوں کہ جو مشرقی پنجاب کی پنجابی ہے نا وہ بہت سادی ہے. بعض پنجابی ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل سی, لیکن یہ بہت سویٹ سی پنجابی ہے, بہت سادی سی, تو اس لیے اس میں دقت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جب میں کبھی بولتی ہوں نا تو لوگ یا میرے رشتہ داری وہ فوکس کر لیتے ہیں, وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو بندہ تھوڑا سا نا شرمندہ سا ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط بول دیا ہے, کوشش ہو جاتی. آپ کا یہ جو کوکا ہے بڑا مشہور رہا. جی, اور اس وقت بھی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ اصلی ہیرا ہے یا کیا ہے. تو یہ مطلب شادی سے پہلے بھی اصلی تھا یا شادی کے بعد ثاقب نے اصلی والا ہیرے کا کوکا دیا؟ یہ ذرا کہانی. اتنے اچھے نہیں ہیں اوکے مجھے دے دیں گے کوکا ہیرے کا وہ بھی, لیکن یہ میرے پہلے سے ہی تھے. میں نے کافی جو تھے نا اصلی ہیرے کے تھے.
نہیں سارے؟ یہ ایکچولی وہ والا ہیرا نہیں ہے. اچھا. شروع میں تو میں نے اس کو زرکون کا بنوایا تھا, اس کے بعد پھر میں نے اس کو چھوٹے ڈائمنڈ کا بھی بنایا. لیکن یہ ہے کہ اس کی اصل بات یہ ہے, جو چمک ہے اس کی, وہ اس کو بنوانے کا طریقہ ہے. میں پرسوں ایک جولر کے پاس گئی تو اس کے والد اور تایا اب وہاں نہیں ہوتے, تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میرے تایا جی بتاتے تھے جنا سپر مارکیٹ میں, کہ میرے تایا جی بتاتے تھے کہ میرے سے آ کے انہوں نے بنوایا تھا اور اس طرح سے بنایا تھا. تو اس کا اس کی اس میں جو اس کاٹنے کا طریقہ, جی کاٹنے کا بھی, اور اس کی جو کولی ہوتی ہے یا اس کا بول ہوتا ہے اس کا, جس کے اندر اس کو رکھتے ہیں, تو میں انہیں کہتی تھی کہ اس کو آپ اس میں گلو نہ لگائیں اور جو وہاں سے اس کو ٹیڑھا کر دیں تاکہ جب لائٹ پڑے اس کے اوپر تو وہ پھر. تو اس کا ایک خاص اینگل ہے, ہے. تو آپ پہنتی بھی اس اینگل سے ہیں؟ جی اسی اینگل سے پہننے کی کوشش کرتی ہوں. پتہ چل جاتا ہے ٹچ کرنے سے کہ یہاں سے ذرا سا موٹا ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے توثیق, کہ میں اس کو ہر وقت نہیں پہنتی, میں اس کو لاک نہیں لگاتی, میں بس جا کے کڑچ پہنتی ہوں, کڑچ نکال لیتی ہوں صرف آن ایئر جانے کے لیے, کیونکہ پھر گندا ہو جاتا ہے نا, پھر گندا ہو جاتا ہے. تو وہی ہے جو پچھلے 118 سال سے چل رہا ہے؟ نہیں, بیچ میں ایک دو دفعہ کھویا بھی, لیکن پھر وہ چونکہ میں نے 2-3 بنا کے رکھ لیے ہوئے ہیں تو میں پھر لے لیتی ہوں, بنوا لیتی ہوں, تاکہ کیونکہ اس کے بغیر نا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ادھورا پن محسوس ہوتا ہے. بات شروع ہوئی تھی ثاقب کے کوکے سی, انہوں نے مطلب نہیں بنا کے دیا؟ سچی کبھی بھی نہیں. میں نے تو سوچا آپ نے پیار میں ہاں ہی اس لیے کی ہوگی, اس نے کہا کہ میں تمہیں اصلی ہیرے دا کوکا بنوا کے دیا. کہتے تو بہت رہتے ہیں, کہنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دونوں کی جو میرٹل لائف ہے وہ بھی ایک بڑی خوبصورت انسپریشن ہے. آپ نے اب دونوں نے ایک دوسرے کا اتنا ایک دوسرے کو آنر کیا اور پیار کیا اور اکنالج کیا اور رسپیکٹ دی. اس بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے, کیونکہ میں آپ کو دونوں بہت شروع سے, شادی سے پہلے سے ہمارا میں جانتا اچھی محبت ہے آپ سے, قرۃ العین سے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپ کا اور ثاقب کا ریلیشن ہے, جس میں ہیرے کا کوکا بھی نہیں ملا, پھر بھی یہ محبت کیسے چل رہی ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ جو شادی ہے یہ ایک پریکٹیکل سا رشتہ ہے, اور آپ ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی عزت رکھتے ہیں. ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو اس میں محبت جو ہے وہ کہیں دور چلی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے عزت ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کی عزت کریں, محبت بے شک نہ کریں. عزت آپ کریں, بے شک نہ کریں, بے شک نہ کریں. تو آپ کو محبت ہے ثاقب سے؟ مجھے ان کی عزت سے بہت محبت ہے. جس طرح وہ میرا خیال کرتے ہیں, جس طرح وہ لوگوں میں مطلب اتنا ان کو خیال ہوتا ہے کہ سڑک کے میں اس طرف جا رہی ہوں, اگر سڑک ادھر سے چل رہی ہے تو مجھے ادھر نہیں ہونا, مجھے ادھر چلنا ہے. وہ اس طرف چلیں گے جہاں سے ٹریفک چل رہی ہے. انہیں آپ سے محبت ہے؟ نہیں, ان کو وہ میری عزت بہت کرتے ہیں اور کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لائک مجھے لینے آتے ہیں کبھی ریڈیو یا ٹیلی ویژن, تو ظاہر ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں راستے میں رک کے, لائک مجھے توثیق مل گئے یا مجھے کوئی مل گیا اپنا کولیگ, اور میں رک کے بات کرنے لگ گئی ان سے, تو چاہے میں 15 منٹ بات کرتی رہوں, وہ ہارن نہیں بجائیں گے اور نہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی, کیوں بات کر رہی تھی, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ الحمدللہ 30 سال. کبھی ایسا نہیں ہوا؟ نیور. اور مجھے گاڑی لے کے دی ثاقب نے, مجھے چلانا سکھائی. میں انڈیپینڈنٹ گاڑی چلاتی تھی, انڈیپینڈنٹ عورت ہوں, اپنا کماتی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ کو بتاؤں کہ میں جب گھر سے نکلنے لگتی تھی اکیلے گاڑی چلانے کے لیے, تو میں ان سے پوچھ کے جاتی تھی ثاقب یہ گاڑی لے کے جاؤں یا یہ لے کے جاؤں, یا لے کے جاؤں بھی یا نہ جاؤں, گاڑی منگوا لوں دفتر سے, یا آپ مجھے چھوڑ آئیں گے. مطلب آپ شوہر کے گنجائش ہی کیوں دیں کہ وہ شک کرے, ان کی مرضی. کیا مرد ہی عورت پہ شک کرتا ہے, عورت بھی مرد پہ شک کرتی ہے؟ ہاں, ہر عورت. کبھی آپ نے شک کیا ثاقب؟ نہیں, نیور. یعنی وہ ٹرسٹ کا رشتہ ہے نا. ٹرسٹ. دیکھیں, میں ایک بات سوچتی ہوتی ہوں, اگر وہ عورتوں کے ساتھ, کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ ہنس رہا ہے, بول رہا ہے, ہنسی مذاق کر رہا ہے, سو واٹ. دیکھیں, رشتے ہوتے ہیں. آپ ویسے بھی کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کی ان سے گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. مطلب آپ اس کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں نا.
آپ ان سے بات کریں. بس شادی کرنے سے انسان کی سانسیں تو نہیں بند ہو جاتی مرد کی, مطلب کہ وہ ہر حق سے محروم ہو جائے. شادی کر لی بیچارے نے تو, یا عورت حق سے محروم, مطلب نہیں, عورت جو ہے نا, اچھا. عورت میں اور مرد میں فرق ہے. عورت میں نہیں پسند کرتی نہیں, کہ یہ تو آپ بڑی جینڈر بائس بات کر رہی ہیں نہیں. کہ مرد کو حق ہے کہ وہ ساتھ بیٹھی خاتون سے ہنس ہنس کے بات کر لے, تو عورت کرے تو اس وہ کو پھر آپ مزاج سمجھ لیں کہ میرا مزاج نہیں ہے. اب مجھے یہ بات پتہ نہیں, میری کچھ فرینڈس ہیں وہ میرے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں بہت عزت سے, بہت پیار سے. میری ان کے ہسبینڈس کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے, صرف سلام دعا ہے, السلام علیکم وعلیکم السلام, بس. مجھے تھوڑا سا آپ کا مزاج ایسا, مزاج شاید ایسا ہے. تو شک نہیں کرنا چاہیے نہ مرد کو عورت پہ, نہ عورت کو مرد پہ, مطلب گھر میں سکون ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں اکثر کبھی کبھی کوئی بچیاں بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی میس ہو گیا آپس میں میاں بیوی میں, تو میں کہتی ہوں پہلے ایک بات طے کر لو, ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, بس. واہ اگر نہیں رہنا تو 100 بہانے ہیں, واہ واہ, اور اگر آپ نے رہنا ہے تو اپنا منہ بند رکھیں. مطلب منہ بند رکھیں مینس کہ ہر وقت اپنی میاں کی شکایتیں کرتے رہو بیوی سے. یہ پھر آپ کی نا, یہ ابھی آپ نے بات کی نا, وہ آپ کی ایسی ٹرولنگ شروع ہوگی نا, وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ تو عورت کا حق, تو جینڈر تو یہ نہیں, عورت کا حق بسانا بھی منہ تو ہے. بند رکھے کیا مطلب؟ منہ بند رکھے مینس کہ اب میری امی ثاقب میری امی سے بہت شکایتیں کرتے تھے جب میری امی آنٹی بچوں کو بہت ڈانٹتی ہے, آنٹی بچوں کو یوں کرتی ہے, آنٹی ہم بستر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہتی اٹھو شیٹ ٹھیک کرنی ہے, اور 2 منٹ بعد یوں کرتی ہے وہ کرتی ہے. اچھا, بہت امی کو کہتے تھے. اس کے بعد نا امی نے کہا ایک دن اکیلے میں مجھے, میری امی بیچاری پنجابی سادی سی, ٹھیک ہے, ٹیچر امی ریٹائر ہوئی لیکن بہت سادی عورت ہیں. امی نے کہا تجھے کوئی شکایت نہیں اس سے. اور میں ثاقب کو منع بھی کرتی تھی, نہ شکایتیں امی سے کیا کرو. آپ نے کیا کہا شکایت نہیں؟ میں نے کہا امی میں کیا کہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے واقعی کوئی شکایت نہیں ہے. دیکھیں شکایتیں تو بہت ہوتی ہیں, ان کو مجھ سے ہوں گی, مجھے ان سے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایسی شکایت کروں اپنی امی سے, اپنے ابا جی سے, اپنے بہن بھائیوں سے, وہ ناخوش ہو جائیں گے نا ثاقب سے, اور پھر سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوگی, مجھے. تو مجھے ان کی عزت رکھنی ہے اور ان کو میری عزت رکھنی ہے. آپ نے زندگی بھر بہت سی خبریں پڑھی, آپ کو میری بات پسند نہیں آئی, آپ نے ٹاپک چینج کر دیا. نہیں, مجھے بات پسند آئی, میں سوچ رہا تھا کہ ٹرولنگ بہت زیادہ ہو جائے گی آپ کی. اور ٹرولنگ کا میں ماسٹر ہوں, جتنی میری ٹرولنگ ہوتی ہے. نہیں, ٹرولنگ پتہ نہیں, میں نے تو آپ کی کبھی نہیں ہوتے دیکھی ماشاءاللہ. ابھی جیسے آپ کہاں سے میں تو ساری زندگی وہی مکھی پہ مکھی مارتی رہی, جو لکھا ہوا پڑھ دو. آپ نے جس طرح ماشاءاللہ آپ نے وہ چینج کیے ہیں نا کام, تو ہر کام میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ 100% آپ نے اپنا دیا. ہر خوبی, ہر کام کی کرنے کی صلاحیت آپ میں موجود تھی. تو ٹرولنگ کس چیز کی کوئی کرے گا؟ کوئی میرے ہاں, میں ڈرامہ کرنے لگ جاؤں تو یقیناً. نہیں, کبھی میرے ٹیٹوز پہ ٹرولنگ ہوتی ہے, کبھی میں نے عمرہ کر لیا اس پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے, کبھی ہانیہ آپ نے آ کے مجھے گلے لگا لیا اس پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں جاؤں تو جاؤں کہاں. نہیں, یہی رہوں. آپ نے بہت سی خبریں پڑھی زندگی میں, کوئی ایسی خبر جو آج مڑ کے دیکھیں تو کہیں کہ یہ میں بدلنا چاہوں گی یا یہ میں نہیں پڑھنا چاہوں گی؟ بہت سی خبریں ہیں, لیکن کوئی ایک. دیکھیں پتہ ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں نا, اپنی شعبے کی بات کر رہی ہوں, لوگ ان کو بے شمار معنی پہناتے ہیں. اب میں بات کروں کسی لیڈر کی ڈیتھ کی, یا پولیٹیکل سائٹ پہ اس کو لے جائیں. ہاں جی, اس کو جوڑ دیتے ہیں. تو خبریں تو پھر ایسی ہی ہوتی ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایموشنلی کہ بہت سارے واقعات ہوئے, جب بھی سیاسی ایسے انسیڈنٹ ہوئے, جب حکومتیں بدلتی ہیں یا کوئی حادثے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہیں تو وہ نہیں رہتے, تو آپ کی ان سے وابستگی ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے. حادثاتی اموات کی, جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اچانک ہو گئی تھی, وہ خبر آپ نے پڑھی تھی؟ وہ خبر میں نے پڑھی تھی, اور میں ریڈیو میں تھی, اور میری ڈیوٹی بھی نہیں تھی. میری ڈیوٹی میں اپنی کر چکی تھی, تو اگلی ڈیوٹی کے لیے جو نیوز ریڈر تھیں انہوں نے فون کر دیا کہ میں نہیں آ رہی, تو انہوں نے مجھے روک لیا. تو اسی وقت پتہ چلا کہ اس طرح ان کو گولی مار دی گئی ہے, لیکن ہاسپٹل لے گئے ہیں. اب یقین کیجئے, دل کو پورا یقین تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا,
کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ ہو گیا. تو ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے لیڈر. اور آپ کے سامنے جب وہ آپ بلیٹن پڑھ رہی تھیں اور وہ خبر آپ کے سامنے آئی تو وہ کیا مومنٹ تھی جب آپ نے الفاظ ادا کیے کہ ظاہر ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن دیکھیں آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نیوز ریڈرز جو کہ مزاجن یا کہ جو بنے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک مزاج ہوتا ہے نیوز ریڈر کا, ایک مزاج. اب جیسے مجھے کوئی کہتا ہے تم لطیفہ سناتی ہو تو ہنسی نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور ایک جو لائک بشرا انصاری صاحبہ ہیں وہ عام بات بھی کریں گی تو لوگ ہنس پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا مزاج جو ہے وہ نیوز ریڈرز والا ذرا سنجیدگی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو اپنے جو فیلنگز ہیں, احساس ہے, اس کو چھپانا آتا ہے. ضیاء الحق صاحب کا ہوا تھا, جہاز کریش ہوا تھا, وہ بھی میں ریڈیو میں موجود تھی. اور سلیم گیلانی صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے. کبھی آواز رندھی؟ جی میں آپ کو یہی بتانے لگی تھی کہ بالکل میں نے انہوں نے جب بتایا کہ اس طرح ہو گیا ہے, اور میں کرسی پہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میری پشت پہ کھڑے تھے اور میرے صفحہ آگے کر دیا. میں نے پڑھا اس کو, تو کیونکہ بہت دیر تک نہیں بتایا گیا تھا ہم لوگوں کو, تو میں نے کہا سر میں نہیں پڑھ سکتی. ان کا بیٹا آپ نے پڑھنا ہے. میں نے کہا کہ میرے سامنے کوئی نہ ہو. میں نے پڑھا اور رندھی ہوئی آواز میں پڑھا, اور اس کے بعد پھر اگلے دن انہوں نے مجھ سے دوبارہ ریکارڈنگ کروائی اس کی کہ اس کو اب تھوڑا سا سنبھل کے پڑھو. تو ظاہر ہے اگلے دن تک کیا, وہ تو کچھ دیر میں ہی انسان اپنے جذبات پر قابو پا لیتا ہے. تو ایسے بہت سے, مطلب یہ ویسے میرا نان پروفیشنل رویہ تھا, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن تھوڑا سا میں نہیں کنٹرول کر سکی, لیکن ایسے ہو جاتا ہے. آج کل کے نیوز کاسٹرز کے جذبات اسکرین پہ, میں نے ابھی جو میں بچوں کو سمجھاتی ہوں تو میں ان سے بات کر رہی تھی کہ نیوز ریڈر کا کام جو ہے وہ خبر پہنچانا ہے, اس کا حصہ بننا نہیں ہے. تو وہ نہیں سمجھتے اس بات کو. وہ کہتے ہیں نہیں میڈم یہ ہوگا تو ہم کیسے ہو سکتا ہے, اور اگر غصے والی ایسی خبر ہوگی تو ہم تو پھر اس طرح کریں گے, اور اگر خوشی والی ہو, ان کا خوشی کی اس حد تک آپ اس میں ہلکی سی اسمائل دے سکتے ہیں کہ آپ فرض کریں عید ہے یا چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ ایک بہت معمولی سی اسمائل دے سکتے ہیں. لیکن میں نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ ایک دن ایک بچے کا, وہ لڑکے کا موٹر سائیکل چوری ہو گیا, تو ایک اینکر جو ہے اس کو بہت ہی براڈ اسمائل کے ساتھ اس خبر کو پڑھ رہی تھیں. تو مجھے دکھ ہوا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کا 40-50 ہزار روپے کا موبائل بائک چوری ہو گیا. 40-50 ہزار کا بائک آج کل نہیں آتا, کافی مہنگا ہو گیا. چلیں 5 لاکھ تک چلے گئے عشرت. میں نے خریدا نہیں, سوری. تو مہنگا تو ہے نا, جس نے لیا اس کو تو دکھ ہوا ہوگا نا مجھے. تو نیوز ریڈر جو ہے اس کو حصہ نہیں بننا چاہیے, اور اس کو نہیں بننا. تو وہ تو ایک روبوٹ لگے گا. نہیں, آپ کیوں آپ ہلیں بولیں, آپ کہیں پہ آپ اپنی آنکھوں کے تاثر دیں, آپ اپنے فیس کے تھوڑا سا آپ دے سکتے ہیں, لیکن نیوز ریڈر کا کام صرف اطلاع پہنچانا ہے. ہم لوگ اس میں, کچھ لوگ ہم میں سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اچھا پھر ایک خبر آپ پڑھ رہے ہیں, وہ بہت خوشی کی خبر ہے, آپ اس میں بڑی اسمائل دے رہے ہیں, اگلی ہی آ جاتی ہے کہ اس میں کچھ ہلاکتیں ہو گئی ہیں خبر میں. تو اس وقت کیا, اس وقت آپ کیسے ایک دم سے اپنے آپ کو وہ کریں گے, واپس لے کر آئیں گے ایک سنجیدہ رویے میں. تو آپ نے بہت سی خبریں پڑھی زندگی بھر, ایک دن آپ صبح سو کر اٹھیں اور اپنی موت کی خبر آپ کے سامنے تھی, کیسا لگا؟ ایک دم سنی, اور آپ نہیں سنائی تھی مجھے. آپ یقین کریں کہ ایک دم سے مجھے ہمیشہ خوف یہ رہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی نیگیٹو خبر نہ ہو. اور جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی تو ایک دم سے نا میرے ذہن میں یہ آیا, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا چھپ گیا نا. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں وہ آپ کے مرنے کی خبر ہے. اب یقین کریں مجھے اتنا سکون کا سانس آیا نا, اور میرے فوراً دل نے کہا الحمدللہ,
عزت میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے میری میں شرمندہ ہوتی اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے. مرنے کا کیا ہے, مرنے کی خبر تو آج بھی چلی گئی تو کبھی پھر بھی جانی ہے 4 دن بعد. اس میں تو کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے, یا دکھ کی یا شوق لگنے والی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. موت سے ڈرتی ہیں آپ؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. بس میں نہانے بھی جاتی ہوں نا تو 10 دفعہ کہہ کے جاتی ہوں میرے لیے دعا کرنا. مذاق نہیں کر رہی. کیا لیکن مطلب؟ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. نہانے جاتی ہیں تو دعا کرنا؟ پانی سے ڈر لگتا ہے, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, سیڑھیوں سے ڈر لگتا ہے. ہائٹ فوبیا بھی ہے, اندھیرے کا فوبیا بھی ہے. چڑھ اتر تو جاتی ہوں, لیکن جیسے ابھی میں اترتے ہوئے کہہ رہی تھی اللہ سیڑھیاں اترنا, تو آج تو نیچے اترنی پڑ گئی, چڑھنا نہیں پڑا. اور ویسے بڑی سمارٹ سیڑھیاں تھیں, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو آپ نے قبر کی بات کی تو مجھے صرف اس کے اندھیرے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, لیکن پھر میں سوچتی ہوں وہاں پہ کتنے اپنے ہوں گے میرے, تو ہم پتہ نہیں شاید ملا بھی کریں آپس میں, ہم شاید دنیا کے لوگوں کو یاد بھی کیا کریں. عشرت ثاقب, عشرت فاطمہ, میری تو عشرت فاطمہ, میں تو بھائی عشرت فاطمہ ہی کہوں گا. آپ کو عشرت مجھے تو ثاقب. توثیق لوگ خفا ہوتے تھے, لوگ کہتے تھے کیوں تم نے اپنے نام کا سب سے خوبصورت حصہ جو ہے الگ کر دیا فاطمہ. لیکن وہ بس وہ کہتے ہیں نا شروع میں نے کچھ عرصہ شادی نئی ہوئی تھی تو شاید میاں کو خوش کرنے کے لیے, لیکن مجھے بھی اس کا بہت دکھ ہوا. لیکن ابھی جیسے میں نے ٹی وی پہ آ رہی ہوں تو آج کل پھر میں عشرت فاطمہ بولتی ہوں. تو ثاقب کو اعتراض تو نہیں اس میں؟ کبھی بھی نہیں, انہوں نے تو مجھے اشارتاً بھی کچھ نہیں کہا کبھی, میں جو مرضی کہوں. اب آپ عشرت فاطمہ سے ثاقب اور پھر فاطمہ دوبارہ, لوگ تو اور طرح کی چیزیں بھی سوچتے ہوں گے, ارے یہ کیا, لوگوں کا کیا کہہ سکتے ہیں, بس لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, لوگ اچھا بھی سوچتے ہیں. عشرت کا میں نے آپ کو ایک تعارف یہ کروایا کہ مجھے اردو زبان, اس کے تلفظ, ادائیگی کے حوالے سے جہاں بھی کوئی حوالہ لینا ہو تو میں ان کو رجوع کرتا ہوں. لیکن یہ بھی کبھی کبھی مجھے کال کرتے ہیں, اور اب میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا سچویشن ہوتی ہے جب عشرت کو توثیق کی ضرورت پڑتی ہے. توثیق, یہ مجھے فلانے لوگ یہ مجھ سے ایک ذرا وہ شاؤٹ آؤٹ لینا چاہ رہے ہیں, یہ فلانا مجھے وہ فلانی جگہ پہ بلوا رہے ہیں ایز اے گیسٹ, اے چیف گیسٹ, تو وہ کہہ رہے ہیں اپنا بجٹ بتائیں, تو میں کتنے پیسے مانگوں. اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ کی مجھے کال آتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیا مطلب سمجھا ہوا کہ میں ایک فائنینشیل کنسلٹنٹ ہوں؟ نہیں, میرے لیے تو ہے, اس لیے کہ میں نے ایسا کام بہت کم کیا ہے. مطلب کہتے کتنے پیسے مانگوں, فلانے بلا رہے ہیں, فلانا کوئی ایونٹ, ہاں, تو آپ جو کوئی لانچ ہے اس پہ بلا رہے ہیں, کتنے پیسے مانگوں. اب پتہ چلا کہ کچھ نہیں سیکھا زندگی میں کہ کتنے پیسے مانگوں. اب سنا کچھ لوگوں نے کہا کہ عشرت وہ یہ تو لوگ پیسوں سے کام کرتے ہیں, تم وہ ایسے ہی چلی جاتی ہو. تو اب پھر میں جس کو کہتی ہوں اگر کبھی تو شرمندہ بھی ہوتی ہوں. میں نے ایک دن ثاقب سے کہا, میں نے کہا آپ میرے وہ بن جائیں. توثیق نے بھی کہا, توثیق بھی کہتا ہے میری ٹیم ہے, وہ عمران عباس ہے وہ بھی کہتا ہے میری ٹیم ہے. میری تو کوئی ٹیم ہی نہیں ہے, میرا تو کوئی ساتھ نہیں, میں اکیلی ہوں. میں نے کہا کوئی فون آیا کرے نا تو آپ اپنا نام بدل کے کہا کریں میں عشرت فاطمہ کا مینیجر بول رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں پھر؟ کچھ بھی نہیں, خاموشی. کوئی بزنس نہیں دلوایا انہوں نے آپ کو, فیل مینیجر. تو اچھا عشرت, واٹ از یور فیوریٹ کلر؟ اور ایک وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں. مجھے ایک نہیں, مجھے 2-4 رنگ اچھے لگتے ہیں. لائک مجھے بلیک بہت اچھا لگتا ہے, اچھا مجھے بلو کلر بہت اچھا لگتا ہے, اور گرین بھی اچھا لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ جب ابھی بھی ماشاء اللہ آپ خبریں پڑھ رہی ہیں ٹیلی ویژن پہ, لیکن جب آپ بیک ان دا ڈے جب آپ خبریں پڑھا کرتی ہیں تو لوگ خاص طور پہ رات کو 9 بجے خبر نامہ اس حوالے سے دیکھا کرتے تھے کہ عشرت کا جو لباس ہے اور ان کے ہاتھ میں جو پین ہے وہ کتنا میچ کر رہے ہیں. ایکسٹرا خرچہ, بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی یہ. نہیں, توثیق ایسے ہی بس وہ جب شروع کیا تھا ظاہر ہے تب تو چھوٹی تھی, بچی تھی. اب اس کے بعد جیسے جیسے پھر عمر بڑی ہوتی گئی تو سمجھ نہیں آتا تھا. میں نے کہا چلو کچھ تبدیلی کرتے ہیں, کچھ اس میں کوئی نیا پن لے کر آتی ہوں خبریں پڑھنے میں, اور کیا ہو سکتا ہے اس میں. تو پھر وہ بلکہ میں نے آپ ہی کو کہا تھا
کہ جو شادی نہیں ہوتی تو وہ دماغ جو ہے نا شیطان کا دماغ ہوتا ہے تو اس وقت کام کی تو کوئی سوچ ہوتی نہیں، اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. تو پھر میں نے اس تو وقت، میں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ آپ ایسے ہی ہنسے تھے جیسے ابھی ہنسے. تو اب اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ سوال ویلڈ ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ شیطان کا دماغ ہوتا ہے؟ ہاں، کیونکہ اتنی بھائی کیا کام کی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا خواتین حضرات. اس کے ساتھ ہی آج کا بھائی کوئی کام نہیں ہوتا نا ہم لوگوں کو. کیا؟ 24 گھنٹے صبح اٹھتے ہی کھانا کیا پکانا ہے، دوپہر کو کیا تو میرے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ تو خود تھوڑی پکتے ہیں، کوئی پکا دیتا ہے نا. امی ہیں، بہنیں ہیں، کچھ بھی ہے، کوک ہے. اللہ، ہمیں تو اچھا سوچنا پھر پڑتا ہے کہ ایک بندے سے جس کہ کی شادی نہیں ہوتی وہ شیطان نہیں، کا میں نے دماغ اپنے ہوتا ہے. بارے یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے اب چھوڑنا نہیں ہے میں اس نے جملے اپنے کو. بارے میں بھی کہا تھا کہ میرا دماغ اس وقت ایسا تھا، اور پھر میں نے چونکہ خالی دماغ تھا، کچھ اور کام ہوتا نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو جی یہ. بلکہ ابا جی نے نا مجھے کراچی سے لا کے دیے وہ سیپیوں کے ایئر رنگ ہوتے تھے ٹاپ سے، سستے سے ہوں گے اور وہ آف وائٹ کلر کے ہوتے تھے. اچھا، میں اتنا پیسہ ان چیزوں پہ خرچ بھی نہیں کرتی. یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں، بالکل کنجوس نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے یہ ضیاع ہے، تو جو کام ویسے ہو سکتا ہے. پھر اتنی چھوٹی چھوٹی سی نا نیل کلرز ملتے تھے، وہ میں نے لا کے رکھے، ابا جی سے منگوائے. تو ہم خود تو شاپنگ اتنی کرتے نہیں تھے، ابا جی وغیرہ چیزیں لا دیتے تھے. تو میں ان کو نا جس کلر کے کپڑے ہوتے تھے اس طرح کا اس کے اوپر نیل کلر لگا لیتی تھی، اور پھر اگلی دفعہ جو ہوتا تھا نا وہ میں اس کو ریموور سے اتار کے اس کا پھر کلر چینج کر لیتی تھی. سچ بڑا مزہ آتا تھا. تو پھر یہ میچنگ کی میچنگ. اور سستے کا سستا. پینس کہاں سے لیتی تھی؟ پینز مارکیٹ سے لیتی تھی. اور کچھ لوگ نا وہ بھی کرتے تھے، گفٹ بھیج دیتے تھے. شہر چھوٹا تھا اسلام آباد اس وقت، شور نہیں تھا، آبادی بھی کم تھی. یہ ایک پوسٹ آفس ہوتا تھا میلوڈی میں بس. تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، تو پہلے تو ٹی وی پہنچ جاتے تھے تحفے تحائف ریسیپشن پہ، تو آپ کے میک اپ روم میں آ جاتے تھے. پھر یہ ہوا کہ لوگوں کو جیسے پتہ چل گیا نا کہ یہ تو یہاں رہتی ہے اس سیکٹر میں، تو آنا ٹی وی کے اس کے اوپر آنا پتے پر. تو وہ جو پوسٹ مین ہوتا تھا وہ گھر پہنچا جاتا تھا کہ ادھر آیا. پہلے تو توثیق آپ کو بھی یاد ہوگا کتنے خط آتے تھے، اور اب تو خط ایک بھی آتے ہی نہیں. اور پھر نا وہ وہاں پہ جو پیون ہوتا تھا اس نے اسٹیپل کر کے رکھے ہوئے تھے، یہ توثیق کے ہیں، یہ عشرت کے ہیں، ایسے ہی یہ شائستہ آپی کے ہیں، یہ کس کے ہیں. اب تو ایک بھی خط نہیں ہوتا. میں نے تو کچھ دن پہلے کہا ریوائول کریں بھائی ان چیزوں کا. سیریسلی آپ کو کبھی کوئی ایسا ہوا کہ کوئی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور خط اور یہ، اور آپ ڈر گئی ہوں کہ ارے بھائی اس سے مجھے بچاؤ؟ ہوا تھا؟ ہوا کئی دفعہ. اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو بتا دیں. نہیں بتانا کیا، مطلب ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ یاد ہے میک اپ آرٹسٹ ہے جہاں سے مجھے کہتا ہوتا تھا میرا دل چاہتا ہے میں ریسرچ کروں کہ بوڑھے اور بچے کیوں عشرت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ینگ لوگ کم ہوتے ہیں. تو لیکن ایسا کیوں تھا ویسے؟ پتہ نہیں، یہ جہاں زیب سے کبھی پوچھا نہیں. تھوڑے دن پہلے ملاقات تو ہوئی تھی ان سے کہ ریسرچ کا کیا نتیجہ نکلا. بڈھی کے لفظ سے آپ بہت چڑھتی ہیں. نہیں چڑھتی نہیں ہوں، صرف سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں. یہ سوچتی ہوں کہ بڈھی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. میری ماں بڈھی ہے ماشاءاللہ 92 ایئرس کی ہیں. تو کیا میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ میری ماں بڈھی ہے یا میرے والد بڈھے ہیں؟ تو پتہ نہیں لوگ کیسے منہ سے لفظ نکال دیتے ہیں. اور جب میں اکثر یہ بات بتاؤں توثیق، جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم کسی کو بے عزت نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنی تربیت دکھا رہے ہوتے ہیں. واہ کیا اچھی بات، ٹھیک ہے. اور کیا اچھی بات. میں نے ایک دن دیکھا شائستہ بشرا انصاری صاحبہ، ان کو کسی نے کہا تھا تو کچھ اسی طرح کے الفاظ، اور انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی اور وہ بہت تکلیف میں لگ رہی تھیں. مطلب نہیں، انہوں نے ویڈیو کتنی زبردست بنائی. بالکل. تو مجھے میں نے اس کے اوپر ایک انٹرویو میں بات کی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، مطلب ایک خاتون یا ایک مرد کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو اس قدر مینٹین کر کے رکھے جیسے انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے مرد حضرات بھی ہیں ہماری انڈسٹری میں، تو وہ تو تھپکی کے مستحق ہیں. تو ان کو تو شاباش دینی چاہیے. آپ کہتے ہیں گھر بیٹھ جاؤ. کیوں بھائی؟ آپ کی انڈسٹری محروم ہو جائے گی اس ورسٹائل آرٹسٹ سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور بشرا انصاری تو ویسے ہی ماشاءاللہ کمال ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دوسروں کے لیے جگہ چھوڑو. ہاں جی، جگہ کیوں نہیں اس پہ آپ کی کیا ٹیک؟ بھائی
ایک تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک تکلیف دہ صورتحال ہوئی میرے ساتھ، اور اس پہ میں نے اکثر لوگوں سے پہلے تو میں کمپلیمنٹ دوں گی، شکریہ ادا کروں گی ان لوگوں کا جو مجھے نہیں جانتے اور جن کا تعلق میرا صرف اسکرین یا مائک سے تھا، اور انہوں نے میرے اوپر کالم لکھے، انہوں نے مجھے پیغامات دیے، انہوں نے میرے اوپر ویڈیوز بنائی، بہت پازیٹیو توثیق، بہت میری حوصلہ افزائی ہوئی، میرا دل بڑھا۔ منسٹر صاحب الحمدللہ، میں کہتے ہیں کہ ہسٹری میں شاید پہلی بار ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے گھر آیا ہو اس صورتحال میں، تو وہ میرے گھر آئے اور میں نے ان کو کہا کہ میں اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئے ہیں، ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے کہ ایک ہمارا ٹیلنٹڈ آرٹسٹ جو ہے وہ اس طرح سے گھر بیٹھ جائے۔ تو خیر بہرحال میں نے آخر تک کچھ بھی ان کو کہانی نہیں بتائی کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے لیے اچھا کہا، اچھا بولا، ان کی بہت شکر گزاری۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ ویڈیوز ایسی بھی تھیں، بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی، جنہوں نے مجھ جیسی بری خاتون کے لیے بقول ان کے کچھ بھی نہیں جانتے، کوئی ہوم ورک نہیں کیا اور آ کے بیٹھ گئے اور ایک ایک گھنٹے کی ویڈیو بنا دی مجھ پر۔ میں نے دیکھی تو مجھے بڑی اس پر حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر ہر بندہ جو ہے جنہوں نے برا بولا، ریٹائرمنٹ بھائی آرٹسٹ کی ریٹائرمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ میں کب تنخواہ لے رہی تھی؟ میں نے تو 45 سال سے ایک بار بھی تنخواہ نہیں لی، میں تو ڈیلی ویجر تھی، ڈیلی ویجر ہوں، ایک بلیٹن پڑھتی ہوں اس کے پیسے مل جاتے ہیں، دیہڑی دار مزدور۔ اور وہ بھی اس وقت تک کام کرنا چاہ رہی تھی کہ جب تک میں کہتی تھی جب تک میری آواز میری ساتھ دے گی، جب تک میرا چہرہ دیکھنے والوں کو ایکسیپٹیبل لگتا رہے گا۔ میں نے تو ابھی میں نے منہ پہ کبھی کچھ نہیں کرایا، اور میں بڑی عام شام سی عورت ہوں۔ بھی آپ نے کہا نا کسی نے محبت کی یا فلانا، ایک صاحب چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، خط لکھا کرتے تھے بہت، تو بہت ہی اچھا خط، لیکن وہ سادہ سا آدمی لگتا تھا کوئی، تو اس کا ایک خط آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں ٹی وی کے جو مین گیٹ ہے نا اس کے باہر ہی ہماری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں جو ہمیں فیچ اور ڈراپ کرتی تھیں، تو میں وہاں، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا پتہ کرنے کے لیے آتا تھا، مجھے نہیں پتا آتا ہوگا، تو میں آتا تھا، تو مجھے وہاں پہ لوگوں نے کہا، گیٹ والوں نے، کہ تم نے کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کہ جو تم آ جاتے ہو اس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا آج یہاں رکو، ہم تمہیں اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ تو آپ آئیں، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنی کالی ہے تو کہتے ہیں مگر میرا دل پھر بھی نہیں ہٹا، اور وہ بدستور اس کی مہربانی، اس نے جو چاہا، اللہ میاں اس کو خوش رکھے، وہ جہاں پر بھی ہے۔ لیکن لوگوں کی بات دیکھیں نا آپ، لوگوں کا رویہ دیکھیں، مطلب مجھے ساری زندگی اگر تکلیف ہوئی نا تو صرف اس بات کی۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ کہتی ہوں کہ آج اگر مجھے لوگ جانتے ہیں نا تو مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے توثیق۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو میں ہر وقت اللہ میاں سے یہی شکوہ کرتی تھی، اللہ میاں مجھے میرا رنگ ہی گورا کر دیتا، تو اللہ میاں نے کہا ہوگا لو میں تمہیں اسی رنگ پہ عزت دے دیتا ہوں۔ سچ میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو لوگ جو ہے نا عمر فلانا، بھائی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو میں نے روٹی نہیں کھانی۔ ہمارے ریڈیو میں ایک ٹرانسلیٹر تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، 60 سال کے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ بھائی ینگ بچے جو تھے 30 سال کے، 40 سال کے، توثیق انہوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا ان کے سامنے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا، بس کبھی منہ ادھر کر کے آپس میں ٹونٹ کر رہے ہیں، بس یہ الفاظ لوگ کی مرتے بھی نہیں، لوگ کی جان چھڑتے بھی نہیں۔ ایک دن بہت عرصے کے بعد وہ صاحب ایک نظم لکھ کر لائے، بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھے، اور وہ نظم انہوں نے سنائی، آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نظم میں درد تھا جو ان کے بڑھاپے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیوں ان کے بچے نہیں ہیں؟ اگر وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی نہیں ہے، ان کی اپنی زندگی نہیں ہے، اگر وہ میرٹ پر کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو کون جگہ روک سکتا ہے کسی کی؟ رزق تو اس نے دینا ہے۔ آپ نے بتایا کہ آپ بچپن میں روتی تھیں اور خدا سے احتجاج کرتی تھیں اپنی رنگت پہ۔ آج کی عشرت فاطمہ، آپ کہتی میں کالے رنگ پہ گلا کرتی تھی خدا سے، واقعی کرتی تھی۔ تو آج فخر ہے یا آج بھی گلا ہے؟ نہیں، فخر نہیں ہے، فخر نہیں، فخر بہت بڑی چیز ہے، شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟
کہ ایک تو میں سوشل نہیں ہوں زیادہ، ایک شاید میں ڈھیٹ زیادہ ہوں یا مضبوط کہہ لیں تو مجھے سنتی تو ہوں کانوں سے سب کچھ، لیکن بس چپ ہو جاتی ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ثاقب نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ ثاقب نے مجھے، مطلب میں آپ کو ملتی ہوں نا زندگی میں، میرا منہ دھوتی ہوں، اس کے بعد ایک لپسٹک لگاتی ہوں اور کاجل لگاتی ہوں، یہ میرا ٹوٹل میک اپ ہوتا ہے۔ ہاں اسکرین پہ آنے کے لیے میں فل تیار ہوتی ہوں، وہ میری روٹی روزی ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، نیڈ ہے نا اس کی۔ تو کپڑے میں کاٹن کے پہنتی ہوں، میں ریشمی کپڑے نہیں پہنتی، مجھے نہیں اچھے لگتے۔ جوتے میں فلیٹ پہنتی ہوں، جیولری میں نے یہ میرے خیال ہے 250-300 کے ایئر رنگ پہنے ہوں گے، کچھ میرے ہاتھ میں کانوں میں کچھ نہیں ہے، بس میری یہی زندگی ہے۔ ثاقب نے مجھے کبھی نہیں کہا باہر جاتے ہوئے کہ میک اپ کر لو، بلکہ کبھی کبھی شادی کے بعد نا میں یہ ہلکا سا بلش آن وغیرہ لگا دیتی تھی، تو گاڑی میں تم نے کچھ لگایا ہوا ہے منہ پر، تو میں شرمندگی سے ٹشو لے کے صاف کر لیتی تھی، میں کہتی نہیں کچھ نہیں لگایا تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا، اور شاید اس لیے میرا تھوڑا سا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے، اور میں ان سے ہر بات شیئر کر لیتی ہوں، جو مجھے اس طرح کا دکھ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی نے مجھے کچھ کہا یا کچھ، تو میں ان سے شیئر کر لیتی ہوں، تو وہ مجھے کہتے ہیں تم بہت ناشکری ہو، شکر کیا کرو۔ انگریز چلا گیا اور اپنی رنگت کا احساس کمتری ہمیں دے گیا۔ تو بس اتنا زیادہ لوگ نا مجھے ہی کو نہیں سب کو کرتے ہوں گے، میں نے کئی بچے دیکھے توثیق چھوٹے چھوٹے جو ذہنی مریض بن گئے اس بات پہ۔ ایک بچے نے اسکول جانا چھوڑ دیا کہ اس کو اسکول میں ہر وقت یہی تنگ کیا جاتا تھا، ٹیچرز بھی اور بچے بھی، اس کی رنگت کے، اس کی، یہ میں آپ کو صحیح مثالیں دے رہی ہوں۔ ایسا ہی میرے الحمدللہ 2 بچے ہیں، ریام اور شامیر۔ اب یقین کریں میری پہلی بیٹی جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، تو جب وہ پیدا ہوئی تو میں ہوش میں نہیں تھی، کوئی ایشو ایسا ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری بہن میرے پاس کھڑی تھی اور میں نے اس سے سب سے پہلے پوچھا، اس نے مجھے کہا بیٹو بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا تم نے اس کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال تھا، اور وہ نہیں رہی، اور مجھے اس کا بہت دکھ ہوا کہ شاید اللہ نے اس لیے چھین لی کہ مجھے اس کے رنگ سے غرض تھی، مجھے اس سے غرض نہیں تھی۔ میں اب بھی کبھی قبرستان جاتی ہوں اس کی قبر پہ، تو میں اس سے معافیاں ہی مانگتی ہوں کہ شاید میں تمہاری اچھی ماں نہیں تھی، اس لیے اللہ میاں نے واپس لے لیا۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں بہت کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ دل دکھاتے ہیں، لوگ ہنسی اڑاتے ہیں، لوگ ذرا سا کوئی ایک سیڑھی آگے چڑھ جائے تو اس کو کھینچ لیتے ہیں، لوگ کام سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، لوگ کہتے ہیں کہ گرا کر آگے بڑھ جائیں اگلے بندے کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو چوٹ لگے، اس کو کچھ بھی ہو، مطلب ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں شاید۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آخر میں بھی تم سے 2 سوال کرنا چاہوں گی، کیجیے۔ بس آپ سے تو میں اکثر بات کرتی رہتی ہوں، لیکن میں اور آپ بہت ساتھ رہے، آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ہم بہت اچھے ساتھیوں کی طرح، میں ہر بات آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، اور میں آپ کو ابھی تھوڑی سی بات بتائی، میں اپنے میاں کو کل بتا رہی تھی، ایسی ذکر کر رہی تھی کہ ثاقب میں کچھ صحافیوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ آپ یقین کریں اگر اللہ نے آپ کو اتنا صلہ دیا ہے، اتنا آپ پہ کرم کیا ہے، تو اس کی وجہ آپ کا مزاج ہے، آپ کی خوبیاں ہیں، آپ کی اچھائیاں ہیں جو آپ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے جتنے زیادہ انٹرویوز دیے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کو دیے ہیں، اور تنگ کر کے رات تک میں آپ سے پوچھتی رہتی تھی، اگلے دن آپ کے شو میں آنا ہوتا تھا، توثیق بتا دینا، توثیق اس بات کا کیا جواب دوں، توثیق یہ بھی پوچھ لینا، توثیق یہ بھی پوچھ لینا، اور پھر جواب بتا دو۔ اور آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ ہی نہیں، مطلب
آپ ہر ایک کے ساتھ اتنے ہمبل اور اتنے سویٹ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی اور بلیسنگ ہوتی ہے. آپ کے والدین کی تربیت ہے ظاہر ہے، اور آپ کی فطرت ہے. تو لیکن سوال بس میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتی تھی، آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ آپ کو سب کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یہ بات جو ہے نا، یہ پتہ ہونی چاہیے ہر انسان کو کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے، وہ کہاں پر کھڑا ہے. اور جب تک آپ کسی کو بتائیں نہ، احساس نہ دلائیں، تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا میرے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. تو بتانا چاہیے، ضرور بتانا چاہیے، کیونکہ زندگی میں یہی خوشیاں ہوتی ہیں. اور جب کچھ لوگ نیگیٹو انرجیز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں نا، تو ان باتوں سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے. میں تو بڑا تیار ہو کے گیا تھا، تو وہ سوال پتہ نہیں کیا ہوئے، اور میں تو کل سویا نہیں رات کو کہ عشرت فاطمہ مجھ سے کیا 2 سوال کرنے لگی ہیں. آپ نے تو ویسے سوجی کا حلوہ بنا کے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. سچ اے بیوٹیفل بیوٹیفل سول. آپ کو نہیں پتا آپ کتنی خوبصورت انسان ہیں. آپ ظاہری طور پر بھی اور اندر سے بھی اتنی حسین ہے کہ آپ کو خود اس کا اندازہ نہیں. جب مجھے کوئی یہ لفظ بولتا ہے نا، یہ جملہ بولتا ہے، تو میرے اندر سے کیا آواز آتی ہے کہ میں بھی شیشہ دیکھتی ہوں، مجھے نہ کہا کریں. لیکن آپ یہ کہنا چھوڑ دیں. شکریہ. آپ یہ کہنا چھوڑ دیں. وی آر سو پراؤڈ آف یو. یو آر اے لیونگ لیجنڈ. اور ہم سب کے لیے آپ کا ہونا اس انڈسٹری میں باعث فخر ہے. بہت شکریہ. خوش رہیے. بہت عزت افزائی.